نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوست اور بھائی اور بزرگوں، جیسے کہ کل بھی بیان کیا تھا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعے کا نام ہے، ایک روح ہوتی ہے اور ایک بدن ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں اگر صحیح ہوتی ہیں تو انسان کے لیے زندگی گزارنا اچھا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی بیمار ہو جائے جسمانی طور پہ یا روحانی طور پہ تو انسان دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ تو جسم کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے اور روح کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا، موت آئے گی اس کو، تو بدن سے روح جدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح بدن کو مبارکباد دیتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تو بہت ہی اچھا جسم تھا، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے کہ تو نیکیوں کے اندر آگے آگے ہوتا تھا اور گناہوں میں پیچھے ہوتا تھا، اور تیری وجہ سے آج یہاں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے کہ فرشتوں کی مبارکبادیں اور خوشخبریاں اور اکرام مل رہا ہے، آخرت کی خوشیوں میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو روح بدن سے جدا ہوتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اسی طرح بدن بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے روح کا کہ تو بہت ہی اچھی روح تھی اور تیری وجہ سے نیکیوں کے اندر تو آگے آگے پیش ہوتی تھی اور گناہوں سے بچتی تھی، تو نے خود بھی بچ گئی ہے اور مجھے بھی عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو اس کو بدن بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ اور جو کوئی برا انسان دنیا سے جاتا ہے اور بدن روح سے جدا ہوتی ہے تو بدن روح کو لعن طعن اور ملامت کرتا ہے کہ تو بڑی خبیث روح تھی، مجھے بھی مروایا ہے، خود بھی آج پھنس گئی ہے۔ اور اسی طرح روح جو ہے وہ بدن کو کہتی ہے کہ تو بہت ہی برا جسم ہے، گناہوں میں آگے آگے ہوتا تھا، نیکیوں میں پیچھے ہوتا تھا، تیری وجہ سے یہ مصیبت پڑی ہے، تو تیرا قصور ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو حقیقت بدن یہ کہتا ہے کہ تیرے اوپر اگر تو نہ ہوتی میرے اندر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں تو ایک لکڑی کی طرح سے بے جان جسم تھا، مجھ سے کیا ہونا تھا گناہ کے کام۔ اور روح کہتی ہے کہ میں اگر تو نہ ہوتا، بدن نہ ہوتا تو تیرے اوپر سوار ہو کے تو سارے کام ہوئے ہیں، تو اصل قصور تو تیرا ہے۔ بہرحال دونوں جھگڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا ہی قصور ہوتا ہے، بدن کا بھی جسم کا، اس لیے جب عالم برزخ کے اندر جہنم میں عذاب ہوگا تو خالی بدن کو نہیں ہوگا یا خالی روح کو نہیں عذاب ہوتا، بلکہ روح بھی اذیت اور تکلیف میں ہوتی ہے برے آدمی کی، اور بدن بھی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ثواب ملتا ہے اور راحت اور سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے نیک آدمی کو، تو دونوں ہی اس کو محسوس کرتے ہیں، روح بھی اور بدن بھی۔ اس لیے
نیک اعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی تندرست ہو اور صحت مند ہو۔ جس طرح سے بدن کو مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اگر اس کو صحیح خوراک نہ دی جائے، اس کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے بدن کا، تو بدن کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے روح کی بھی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اگر انسان اس کی صحت کا خیال نہ رکھے، روح کو اس کی خوراک مہیا نہ کرے تو روح کمزور ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روح کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، اور بدن ایسے ہے جیسے گھوڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ آج کل اپنے بدن کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھاتے پیتے ہیں، بدن ان کا صحت مند ہوتا ہے، لیکن روحانی لحاظ سے بیمار اور کمزور ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو بہت طاقتور کوئی گھوڑا ہو، اس کے اوپر کوئی مریل سا بندہ بٹھا دے تو وہ اس کے قابو میں نہیں آتا، کنٹرول میں نہیں آتا، منہ زور گھوڑا ہوتا ہے، وہ آدمی اس کو کدھر لے جانا چاہتا ہے وہ اس کو گھوڑا کدھر لے جاتا ہے اپنی مرضی سے۔ تو ایسے ہی ہے، انسان روحانی طور پہ کمزور ہیں آج کل، کیونکہ اس کی خوراک نہیں ملتی روح کی صحیح، تو وہ بیمار اور کمزور ہو جاتی ہے۔ بدن فرمایا کہ مٹی سے بنا ہے، تو اس کی خوراک بھی زمین سے نکلتی ہے، سبزیاں پھل وغیرہ گوشت وغیرہ، اور روح آسمان سے آئی ہے، اس کی روحانی غذا بھی آسمانوں سے آتی ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، نیکی کی مجالس ہیں، یہ ساری روحانی خوراک ہے۔ جو آدمی جس قدر زیادہ دینی ماحول میں رہتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، ایمان اور یقین کی بات سنتا رہتا ہے، ذکر تلاوت عبادت کے اندر وقت گزارتا ہے، اس کی روح تازہ دم رہتی ہے، صحت مند رہتی ہے، اور آدمی خیر کے کاموں میں آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو بتایا کہ روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے بدن کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کسی کو بیماری لگ جائے، وہ اس کا علاج نہ کرائے، بدن کا چیک نہ کرائے اور ٹیسٹ نہ کروائے، دوائی نہ لے، تو آہستہ آہستہ وہ بیماری اس کی موت تک چلی جاتی ہے اور بڑی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنا چیک اپ کراتا ہے، ذرا بھی کمزوری ہو، کہاں پہ خرابی ہے، کیا بیماری ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، دوائی لیتا ہے۔ ابتدائی سٹیج پہ ہوتا ہے تو جلدی بیماری قابو میں آ جاتی ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان توجہ نہیں دیتا یا اس کو پتہ نہیں چلتا۔ آج کل ایسی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اندر اندر سے ہی آدمی کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے، بیماری اب بہت پرانی ہو گئی ہے، اب بہت بڑھ گئی ہے، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کہتے عمر کٹتی گئی خبر نہ ہوئی، وقت کی بات وقت پر نہ ہوئی، کر گئی کام دل کی بیماری، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ رات ہی ایک بزرگ واقعہ بیان کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ شروع کے اندر بہت مالدار تھے اور غفلت والی زندگی تھی، گناہوں والی زندگی تھی، لیکن ایک دن ان کو اچانک نیند آ گئی، خواب کے اندر دیکھا تو بہت ہی خوبصورت باغ ہے، ایک بلبل ہے اور وہ انتہائی خوبصورت آواز کے اندر
پڑھ رہی ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں پہ کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے، نرم ہو جائے، تو جب اٹھے تو ان کی زندگی کی کیفیت ہی بدل چکی تھی اور سب کچھ چھوڑ کے نیکی کے راستے پہ، دین کے راستے پہ چلے اور اپنا مال دین کا علم حاصل کرنے کے اوپر خرچ کیا اور بڑے لمبے لمبے سفر کیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، ان کے کئی ہزار استاد تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت دین کا کام لیا، حتیٰ کہ امام بخاری جیسے بڑے محدث بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو کوئی پتہ نہیں چلتا انسان کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو جو روحانی لحاظ سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہی بڑے بڑے کام اور نیکیاں کر سکتے ہیں۔ جو روحانی لحاظ سے بیمار ہو وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ تو روحانی طبیب سے اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے۔ اللہ والے بزرگان دین، پیران طریقت، یہ ہے روحانی معالج اور ڈاکٹر، یہ بتاتے ہیں۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کیا کیا تکلیفیں ہیں، جب ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر ڈاکٹر بتاتا ہے تمہیں تو یہ تکلیف ہے، اس وجہ سے کمزوری ہے اور پریشانی ہے۔ اسی طرح روحانی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں تمہارے اندر کیا کیا بیماری ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت کی بیماری تجھے لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے، کہ جوتیاں سیدھی کرنے سے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پھر آدمی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ ہمارے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکثر اپنے بیان میں کہ اللہ والوں کے، پیر کے بغیر، اللہ والوں کے بغیر اخلاق درست ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے، طریقہ کاری یہی ہے، جو روحانی معالج ہے ان سے علاج کروانا ضروری ہے، تشخیص کروانا ضروری ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت میں جائیں، نیکیاں کریں۔ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو، سب کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے کام دیکھو تو شریعت کے مخالف ہوتے ہیں۔ چاہتا یہ ہے، نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کو دعوت دی، کہتا ہے میرا دل بہت کرتا ہے نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو، لیکن میں کیا کروں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں کہ نماز پڑھنے جاؤں، آگے باہر نکل کہیں اور ہی چلا جاتا ہوں۔ تو وجہ یہ ہے کہ روحانی طور پہ اتنا کمزور ہے اور جسم کا، بدن کا گھوڑا اتنا موزور ہے کہ بیچارہ مسجد جانا چاہتا ہے، اس کا بدن اس کو کہیں اور ہی لے جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، ہم سب کا یہ مسئلہ ہے، بہت سی بیماریوں میں روحانی مبتلا ہیں، اس لیے ہمیں بھی فائدہ نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی ہم سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جو انسان جس قدر روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، اس کی باتوں کے اندر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں بزرگان دین کی زبان سے وہی باتیں جو ہم کرتے ہیں اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، جو وہی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ والے کرتے ہیں ان سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو جتنا زیادہ، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک
سفر میں تھے، رات ہو گئی، مسجد میں چلے گئے، وہاں کچھ طالب علم بیٹھے ہوئے تھے اور رات بھی دیر ہو گئی تھی، تو ان سے پوچھا طالب علموں سے کوئی کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ پانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پانی مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی بڑے سے برتن میں لے آؤ پانی، تو ایک ڈول کے اندر پانی لے کر آیا، انہوں نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور کچھ پڑا، تو کہا کہ اب پردہ ہٹاؤ، اس کے اوپر سے رومال ہٹایا تو وہ دودھ بن چکا تھا، خود بھی پیا، ان کو بھی پلا دیا، آرام کیا، صبح صبح نماز پڑھ کے چلنے لگے۔ تو بعض طالب علموں نے کہا کہ حضرت ہمیں بھی وہ دم سکھا دے دودھ بنانے والا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک طالب علم کو بتا دیا کہ یہ پڑھنا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا جی۔ شام کو چھٹی کے وقت سب طالب علموں کو جمع کر لیا اور کہتے آ جاؤ بھی دودھ پلاتے ہیں سب کو۔ پھر پانی ڈال کے اوپر کپڑا ڈال کے وہی دعا پڑھی اور کھولا تو پھر پانی کا پانی ہی ہے، دودھ نہیں بنا۔ کہتے وہ لگتا ہے بزرگ چکر دے گئے، صحیح دعا نہیں بتلائی۔ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگوں کا ادھر سے ہی گزر ہوا، پھر وہاں رات کو ٹھہرے تو وہ طالب علم آ گیا، جی حضرت آپ نے وہ دم بتایا تھا دودھ بنانے والا، تو وہ تو میں نے دم کیا لیکن وہ دودھ بنا ہی نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ دم تو وہی تھا جو تم نے پڑھا، لیکن زبان وہ نہیں تھی، اس کے لیے زبان بھی وہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ والوں کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں اس کا تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پہ پاکیزہ اور اچھے انسان ہوتے ہیں، اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے الحمدللہ ہر زمانے میں اللہ والے موجود ہوتے ہیں، ہمارے لاہور کے اندر ہماری سعادت اور خوش نصیبی ہے، ہمارے پیر مرشد ہمارے استاد محترم حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں، جو دلچسپی اور شوق رکھتے ہیں کہ میں دین میں آگے بڑھوں، اپنی اصلاح اور تربیت چاہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ ان کی مجلس جو ہے ہر جمعے کے دن، جمعے کے بعد سے لے کر عصر تک ان کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے چبرجی کے اندر، ثریا عظیم ہسپتال والی گلی کے اندر۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی آگے بڑھیں اور اپنی تربیت، اصلاح اور روحانی بیماریوں کی تشخیص کرواتے رہیں اور ان سے اپنے روح کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔